اس پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز، بات کریں گے آج اہم گفتگو، سیاسی اہم گفتگو، بالخصوص سندھ کے حوالے سے بات کریں گے، کراچی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور دوسری گفتگو ہم بات کریں گے بالخصوص جو ہے آل اوور جو پاکستان میں جو عید آنے سے پہلے جو بیٹھکیں چل رہی ہیں اس پہ ذرا بات کریں گے۔ پہلی بات ہم کر لیتے ہیں، جو کراچی میں ایک اہم گفتگو ہوئی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری اور ایم کیو ایم کے موجودہ جو چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی صاحب کی، ان کی آپس میں بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے کچھ دن پہلے۔ تو بات کیا ہوئی ہے اس پہ ذرا بات کریں گے، اور کیوں ہوئی ہے اس پہ ذرا بات کریں گے۔ اچھا، ایم کیو ایم کے موجودہ چیئرمین جو ہے خالد مقبول صدیقی، ایم کیو ایم پاکستان کے ایم کیو ایم تو دو ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہے، ایم کیو ایم لندن بھی ایک، تو ایم کیو ایم پاکستان کے جو چیئرمین بنے ہوئے وہ یہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں۔ ان کی ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی کے جو سربراہ جو ہیں اور صدر مملکت پاکستان کے آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی۔ اچھا، اس ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ جو ہے اپنا محسن نقوی بھی شامل تھے۔ اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شہاب بھی صاحب بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر جو پیپلز پارٹی کے خاص جو رہنما ہیں وہ بھی شامل تھے۔ لیکن اس میں ایم کیو ایم کا جو ہے خالد مقبول صدیقی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، خالد مقبول صدیقی صاحب صرف اکیلے تھے۔ اب شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ کہیں خالد مقبول صدیقی جو ہے انہوں نے ملاقات آصف علی زرداری سے جو ملاقات کی ہے وہ کامران ٹیسوری کی وجہ سے کی ہے، یعنی وہ کامران ٹیسوری کی حمایت میں گئے اور ان سے ملاقات کی ہے، اور ان کے سامنے یہ اعتراضات رکھیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب کو کہ گورنر کے منصب سے کیوں ہٹایا۔ شاید یہ عوام کا کہنا ہے، عوام یہ کہہ رہی تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس پہ بات ہوئی ہے کہ خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ جو ہے کامران ٹیسوری کے لیے گئے کہ بھائی ہمارے گورنر صاحب کو سندھ کے گورنر سے کیوں ہٹا دیا، ایسی کیا بات ہے، شاید وہ باتیں کریں گے ان کے سامنے۔ لیکن ایسا اس کے برعکس ہوا، بلکہ گورنر بلاول ہاؤس میں تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، پہلی تو بات ہی یہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور کافی جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا تھا کہ جو ہے اب ہم جو آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے، اب ہم جو ہے آگے کا لائحہ عمل طے میں کراچی کو صوبہ بنائیں گے، یہ بڑی بڑی باتیں ہوئی تھیں۔ لیکن ایسی بات تو کوئی بھی نہیں ہوئی زرداری صاحب کے سامنے، اور بلکہ یہ باتیں ہوئی، سننے میں آیا ہے کہ ذرائع کے مطابق جو ہے، پکی ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آصف علی زرداری اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ کراچی میں جو ترقیاتی کام چل رہے ہیں، جو اسکیم چل رہی ہے، اس کے متعلق ہوئی ہیں۔ سندھ میں جو سیاسی جو بیٹھک بیٹھیں گی آگے چل کے، اس کے متعلق ہوئی ہے، اور جو سندھ میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی آصف علی زرداری صاحب کی آپس میں بات ہوئی ہے، اور آگے جو ہے پاکستان کے لیے جو خوشائن جو لائحہ عمل طے ہوں گے ملک کی دفاع کے لیے، اس پہ ذرا بات ہوئی ہے، تو سیاسی بات ہوئی ہے۔ لیکن کامران ٹیسوری کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، یہ آپ کو میں ایک کرنٹ نیوز دے رہا ہوں۔ اب عوام کا یہ کہنا ہے، اور کامران ٹیسوری بھی شاید یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوں کہ یار میرے لیے بات کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد کامران ٹیسوری صاحب جو ہے وہ عمرے پہ چلے گئے، جیسے گورنر کے منصب سے ہٹے عمرے پہ چلے گئے۔ اب جب وہ عمرے سے واپس آئیں گے 15 دن کے بعد تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن ذرائع کے مطابق ہمیں ایک اور رپورٹ پتہ چل رہی ہے کہ اب جو ہے ان کو سینیٹر کی سیٹ پہ بٹھایا جائے گا، کامران ٹیسوری صاحب کو۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بڑا عہدہ دیں گے، ظاہر ہے بڑے آدمی ہیں بھائی، چھوٹے آدمی تھوڑی ہیں، بزنس مین ہیں، بہت بڑے کاروباری انسان ہیں ٹیسوری صاحب، عام شخصیت نہیں ہے کوئی، تبھی تو گورنر بن گئے تھے۔ اب دیکھو کیا بنتے ہیں، لیکن عوام کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا، عوام پستی جا رہی ہے۔ چلو چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ گائز، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ایران اور امریکہ کے مابین جو جنگ چل رہی ہے، اس پہ جو ہے پیٹرول کافی مہنگا ہو گیا تھا۔ اس پہ حکومت پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے کافی کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ جو ہے پریس کانفرنس کی، اس کے علاوہ بیٹھک بٹھائی، دیگر ملکوں سے بات کی کہ اب جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں جو بڑھ گئی تھی وہ واپس اپنی جگہ پہ لے کر آئیں۔ تو اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جو بارڈر جو ہے ہرمز، جن کا نام بھول گیا اس بارڈر کا، جو ایران سے چل رہا ہے، وہاں پر بھی کافی پابندیاں ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے جو یورپین کنٹری ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ بھی کافی پریشان رہے۔ تو ابھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک چھوٹی سی بھی دھمکی دے دی کہ پیٹرول کی قیمتیں مزید اور بڑھیں گی۔ اب پاکستان جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اپنی عوام کو سنبھال رہی ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں جو مزید بڑھنے نہیں دیں گے۔ ہاں، مٹی کے تیل کی قیمت جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی، مہنگائی کافی بڑھ گئی، لیکن پھر بھی یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ انہوں نے کافی کنٹرول کیا، قیمتیں مزید اور بڑھنی تھی، کافی کنٹرول کیا۔ اب جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عید کے بعد بھی ہم جو ہے عوام کو بہت بڑی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ تو
دیکھتے ہیں وہ خوشخبری کیا ہوتی ہے. تو یہ بڑی دو نیوز تھی جو اب تک پہنچائی ہے. اگر میری ویڈیو کو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.